ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محض رضائے الہی کی خاطر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے یا ذکر سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے یا سننے والوں، ذکر سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اس حال میں کہ رب نے تمہیں معاف بھی فرما دیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ یہ فضیلت ہوتی ہے ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کی، مگر یہ کہ باادب بیٹھا جائے اور جو بتایا جائے انہیں سنا جائے، اور سننے کے بعد عمل کا پکا ارادہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بس سن لیا اور سن کر کے بس کام وہی کرنا ہے۔ جو بھی سنے ہم بیٹھیں تو ہم بتائیں، اس پر ہم خود بھی عمل کی کوشش کریں، اور جو بڑوں سے اپنے سنیں اس پر بھی عمل کریں۔ جو سامعین بیٹھے ہیں وہ بھی سننے کے بعد عمل کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ شکرانے کے طور پر کہ صاحب خانہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، اور بصحت و سلامتی جب وہ پائے تکمیل کو پہنچا تو شکرانے کے طور پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عموماً یہ محافل سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نکاح ایک اہم امر ہے، اس کے احکام کثیر ہیں، لہٰذا محفل سجا کر علماء کو بلا کر اس کے متعلق کچھ باتیں جو ضروری ہیں وہ علماء سے سن لی جائیں، تاکہ میاں بیوی اب جو زندگی ان کی نئی شروع ہو رہی ہے اس میں سدھار پیدا کر سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نیک عورت۔ نیک عورت کی صفات کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اسے دیکھا جائے تو اس حالت میں کہ وہ جو اس کا شوہر جب اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے، جس طرح سے بھی جب اسے دیکھا جائے، یہ صفات بیان کی نیک عورت کی، جب اسے دیکھا جائے، اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور وَإِذَا أَمْرَهَا جب اسے حکم دیا جائے طاعت ہو تو وہ اس کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اور جب وَإِذَا غَابَ عَنْهُ حَفِظَتْهُ عَنْ مَالِهِ وَحَفِظَتْهُ عَنْ مَالِهِ، وہ اپنے مال کی، اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ کب؟ جب کہ وہ اس سے دور ہو جائے، جب اس کا شوہر اس سے دور ہو جائے، کسی غرض سے کہیں چلا جائے کام پر، تو وہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ چونکہ ہمارے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا لب کشائی کی گنجائش میں نہیں سمجھتا، انہی سے ہم بھی سیکھیں گے، آپ بھی سیکھنا۔ میں آپ کو علامہ ارشد القادری صاحب کا ایک کلام سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہرے دیدار مشتاق ہے غیر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، بہرے دیدار مشتاق
شان کیا ہے. علامہ ارشد القادری صاحب فرماتے ہیں سدرۃ المنتہی عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. جہاں کوئی نہ پہنچ سکا وہاں حضور پہنچے ہیں. جہاں کوئی نہ پہنچ سکا, جہاں کسی کی رسائی نہیں وہاں حضور کی رسائی ہے. سدرۃ المنتہی عرش و باغ و ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر, اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اور شعر سماعت کریں. شام امید کا اب سویرا ہوا, سوئے طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا. جس کی نگاہوں کا مرکز گنبد خضرا ہو جائے اس کی قسمت کا کیا پوچھنا ہے. نہیں, ہم تو دنیا میں مشغول ہیں, دنیاوی محبت ہم پر غالب ہے. دعوی محبت تو ہے لیکن محبت کسے کہتے ہیں اس سے ہم واقف نہیں ہیں. تو جس کے مقدر میں گنبد خضرا سے محبت اور صاحب گنبد خضرا سے محبت ہو تو وہ کمال کی شخصیت ہے. فرماتے علامہ صاحب شام امید کا اب سویرا ہوا, سوئے طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا. شام امید کا اب سویرا ہوا, سوئے طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا. بجھ گئے راہ میں فرش قلب و نظر, پچھے گئے راہ میں, پچھے گئے راہ میں فرش و قلب و نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. آقا آ جائیے, آقا جائیے, کعبے پہرے دیدار مشتاق ہے گر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے نبی ہیں وہ مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی شے کے مالک و مختار نہیں ہے. تو علامہ ارشد القادری صاحب مناظر اہل سنت جنہوں نے کئی سارے ایسے کہنے والوں کے رؤسا کے دانت کھٹے کیے, ان کو ناکو چنے چبائے. آپ کیا فرماتے ہیں, سماعت کریں. سامنے جلوگر پیکر نور ہو, منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. سامنے جلوگر پیکر نور ہو, منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. شعر سننے سے پہلے حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب کا ایک قول سنو. آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے اس کے تعلق سے کوئی شک نہ کرے کہ آپ جو ہے قبر انور کے اندر تشریف لے گئے تو آپ انتقال فرما گئے, آپ مر گئے.
ہرگز نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری زندگیوں سے زیادہ بہتر زندگی آپ اپنے قبر انور کے اندر گزار رہے ہیں. کس طور پر کہ ہم زندہ ہیں، ہم صرف جو ہمارے نگاہوں کو محیط ہے بس اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضور کا حال یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائے کا دانہ دیکھ رہا ہے. یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرماتے ہیں سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اور شعر دیکھیے، کہیے سبحان اللہ. دل کا ٹوٹا ہوا آبگی نہ لیے، جذبے اشتیاق مدینہ لیے. دل کا ٹوٹا ہوا آبگی نہ لیے. دل کی عطا گہرائیوں سے ایک ایک شعر سنو، انشاءاللہ لطف آئے گا. سماعت کرو. دل کا ٹوٹا ہوا آبگی نہ لیے، جذبے اشتیاق مدینہ لیے. کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے. دیدے شوق کو کیجئے بہر بھر، دیدے شوق کو کیجئے بہر بھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے. اور شعر سماعت کریں. تابت اپنی قسمت پہ نازاں رہیں، خاک ہو جائیں پھر بھی فروزاں رہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت پر ناز کریں گے ہمیشہ. ہم مر بھی جائیں گے پھر بھی نہیں مر سکتے. کب؟ مصرع ثانی میں فرمائیں گے کہ ایسا کب ہوگا. تابت اپنی قسمت پہ نازاں رہیں، خاک ہو جائیں پھر بھی فروزاں رہیں. دل کی بز میں تمنا میں ایک بار گر، دل کی بز میں تمنا میں ایک بار گر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. شعر آخر ملاحظہ کیجیے. آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. آخری
آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. مقطع سماعت فرمائے. حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کی قبر کے اندر اللہ پہاڑوں جتنا نور عطا فرمائے. بہت سارا کام اہل سنت کا کیا آپ نے, مجھے ان سے قلبی انسیت ہے. مقطع پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے, ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے, ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر, خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے.